بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اس ویڈیو کے اندر بینک اسلامی سے سود کے بغیر گاڑی لینے کا مکمل طریقہ کار ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ دوستوں اگر آپ بینک اسلامی سے گاڑی نکلوانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو آپشن موجود ہیں۔ آپ نئی گاڑی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یوز میں گاڑی بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ میکسیمم آپ 30 لاکھ روپے کی گاڑی جو ہے بینک اسلامی سے نکلوا سکتے ہیں۔ کم از کم 30% آپ نے ڈاؤن پیمنٹ ادا کرنی ہوگی، باقی جو پیسے ہوں گے وہ آپ ماہانہ قسط کے ساتھ بینک اسلامی کو واپس کریں گے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بینک اسلامی کسٹمر کو کن شرط ضوابط کے اوپر گاڑی فراہم کرتا ہے، کون کون سے ڈاکومنٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی، آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ بینک اسلامی سے گاڑی لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ 5 سال کے انسٹالمنٹ کے اوپر گاڑی لینا چاہتے ہیں تو آپ کو 1000 سی سی کی گاڑی جو ہے وہ 5 سال کے انسٹالمنٹ کے اوپر مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 3 سال کے انسٹالمنٹ پلان کے اوپر گاڑی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 1000 سی سی سے زیادہ کی گاڑی جو ہے وہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ 3 سال کے اندر اندر آپ سارے پیسے ماہانہ قسط کے ساتھ واپس کریں گے۔ اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کسٹمر ایکویٹی کم از کم 30% تک رکھی گئی ہے، میکسیمم 90% تک رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو منیمم جو ہے 30% آپ نے پیسے جو ہے فوری طور پہ ادا کرنے ہیں، باقی جو پیسے ہوں گے وہ آپ ماہانہ قسط کے ساتھ بینک اسلامی کو واپس کریں گے۔ اس کے بعد فنانسنگ کی بات کریں تو 2.5 لاکھ روپے سے لے کر 30 لاکھ روپے تک کی فنانسنگ آپ لے سکتے ہیں بینک اسلامی سے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ میکسیمم جو ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق 20 لاکھ کی گاڑی بھی لے سکتے ہیں، 25 لاکھ کی بھی، زیادہ سے زیادہ آپ 30 لاکھ روپے کی گاڑی جو ہے بینک اسلامی سے نکلوا سکتے ہیں۔ پروسیسنگ چارجز کی بات کریں تو 1500 روپیہ جو ہے پروسیسنگ چارجز ہوتے ہیں جو آپ نے فوری طور پہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹیشن کی جو پروسیسنگ فیس ہے یا ادر چارجز ملانے کے بعد اگر آپ 30 لاکھ روپے تک کی گاڑی لیتے ہیں تو 6300 روپیہ جو ہے پر کار کے اوپر آپ کے چارجز آئیں گے۔ پروسیسنگ چارجز ہیں یہ آپ کو فوری طور پہ ادا کرنے ہوتے ہیں، یہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 6300 روپیہ جو ہے آپ نے فوری طور پہ ادا کرنے ہوں گے، یہ ڈاکومنٹس پروسیسنگ چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تکافل جو ہے یہ بھی اگر آپ گاڑی نکلواتی ہیں تو یہ اسپیسیفکلی آپ کو جو ہے لینا ہی پڑتا ہے، تو تکافل کے جو چارجز ہوتے ہیں یہ بھی انکلوڈڈ ہوتے ہیں، اس میں یہ آپ کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کریں کن شرط ضوابط کے اوپر آپ کو گاڑی ملتی ہے تو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ہر پاکستانی جس کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے بینک اسلامی سے گاڑی اپلائی کر سکتا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے انکم کے بارے میں کلیئرلی بتایا ہے، نو منیمم انکم ریکوائرمنٹ، ٹھیک ہے۔ یعنی کم از کم جو تنخواہ کی لمٹ تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اگر آپ ماہانہ 5000 کماتے ہیں یا ماہانہ 10,000 بھی کماتے ہیں تو پھر بھی آپ گاڑی جو ہے بینک اسلامی سے لے سکتے ہیں۔ بہت سے بینکوں نے ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہے کہ آپ کی ماہانہ تنخواہ 20,000 ہونی چاہیے یا 25,000 ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کو گاڑی ملے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے HBL بینک ہو گیا یا بینک الفلاح ہو گیا یا اسٹینڈرڈ چارٹر بینک ہو گیا، میزان بینک ہو گیا، انہوں نے ریسٹرکشن لگائی ہے کہ آپ کی ماہانہ تنخواہ 25,000 یا 30,000 ہونی چاہیے، پھر آپ کو گاڑی جو ہے مل سکتی ہے۔ لیکن بینک اسلامی کہتا ہے کہ منیمم انکم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر آپ ماہانہ 5-10,000 بھی کماتے ہیں تو پھر بھی آپ گاڑی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایج لمٹ کی بات کریں تو دوستو یہاں پہ انہوں نے کلیئرلی بتا دیا ہے کم از کم آپ کی ایج 18 سال ہونی چاہیے اور میکسیمم آپ کی جو ہے 70 سال تک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے گاڑی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جی ڈاکومنٹس کے بارے میں۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو اپلیکیشن فارم کی آپ کو ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ سگنیچر کریں گے پر کرنے کے بعد۔ اس کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے انڈر ٹیکنگ جو ایک فارم ہوتا ہے جس کے اوپر سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں، آپ نے اس کو جو ہے اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ اس کے اوپر سگنیچر کریں گے، ٹھیک ہے نا، جو بھی کسٹمر جو ہے گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا، اور اس کے علاوہ کرنٹ سیلری سلپ آپ کو چاہیے ہوگی 3 مہینے کی کم از کم۔ اس کے علاوہ آپ کو جو سگنیچر ہیں وہ آپ سے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی شناختی کارڈ کی کاپی کا آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اور جو منیمم پروسیسنگ چارجز ہوتے ہیں اپلائی کرتے وقت 1500 روپیہ وہ آپ نے ادا کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کا تعلق بزنس مین طبقے سے یا سیلف امپلائڈ طبقے سے ہے تو پھر آپ کو یہ کاغذات چاہیے ہوں گے، اپلیکیشن فارم، اس کے علاوہ جی 1 ایئر بینک سٹیٹمنٹ، اس کے علاوہ پارٹنرشپ لیٹر فرام بینک سے آپ کو جو دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ادر آپ کا جو سگنیچر ہوں گے وہ آپ سے لیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ شناختی کارڈ کی کاپی، پروسیسنگ چارجز، NTN کی ڈیٹیل آپ سے لی جائے گی، NOC اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو اس کی کاپی آپ سے لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یا کوئی بھی ڈاکومنٹس آپ سے مانگے جا سکتے ہیں آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے، ای میل لکھیں گے، فون نمبر لکھیں گے، سٹی لکھیں گے، اور اس کے علاوہ گاڑی آپ بتائیں گے آپ کون سی لینا چاہتے ہیں، یوز میں لینا چاہتے ہیں یا نئی گاڑی لینا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میسج آپ ڈراپ
دریافت کریں گے اور سبمٹ کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو 24 یا 48 گھنٹے کے اندر اندر جو بینک اسلامی کی ٹیم کا نمائندہ ہے وہ آپ سے بات کرے گا اور جو بھی آپ کی کنسرن ہے، کوئی آپ کا سوال ہے تو اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مکمل پروسیجر آپ کو سمجھایا جائے گا۔ تو بہترین طریقہ کار یہ ہے، اگر آپ گاڑی کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو اپنے قریبی کسی بھی بینک اسلامی کی برانچ میں جائیں۔ اگر آپ نے کوئی کویشچن ہے اس کا آنسر لینا ہے تو آپ وہاں کی ٹیم کے کسی بھی ممبر کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی کسی بھی بینک اسلامی کی برانچ میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ان کا واٹس اپ نمبر موجود ہے سپورٹ کے لیے، اگر آپ کو کسی قسم کی سپورٹ چاہیے تو آپ اس کے اوپر کلک کریں اور جو بھی آپ کا کویشچن ہے آپ اس کا آنسر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی ہیلپ لائن کے اوپر کال کر کے بھی مزید تفصیلات لے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ 2023 میں گاڑی لینا چاہتے ہیں بینک اسلامی سے تو اس کی ریکوائرمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان ریکوائرمنٹ کے اوپر آپ کو جو ہے یہ گاڑی ملتی ہے۔ بینک اسلامی کا کہنا ہے کہ آپ سے کم از کم جو مارک اپ چارجز ہیں وہ آپ سے لیتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے بہت سے جو بینک ہے وہ آپ سے انشورنس چارجز لیتے ہیں، یہ اس کے متبادل تکافل جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے جو ہے آپ سے چارجز جو ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو مارک اپ چارجز ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے مینشن نہیں کیے کہ آپ سے 15% یا 20% لیے جائیں گے، یہ اسپیسیفکلی آپ کو جو بینک کا نمائندہ ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس وقت چارجز کیا چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ میرا آپ کو سمجھانے کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بینک اسلامی میں جا کے آپ ان کے نمائندے سے ڈسکس کر لیں کہ ابھی جو مارک اپ چارجز ہیں وہ کیا چل رہے ہیں ان کے، اور آپ نے جو ہے آپ 5 لاکھ کی یا 10 لاکھ روپے کی اگر آپ فائنینسنگ اٹھاتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے تو آپ کو کتنے اس کے اوپر جو ہے سود پے کرنا ہوتا ہے، یا اگر آپ 20 یا 25 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو کتنا جو ہے سود مارک اپ پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے پہلے آپ ڈسکس کر لیں، اگر آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر آپ گاڑی کے لیے اپلائی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو امید کرتا ہوں ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔